الفاتحة إلى روح محمد النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وليه وقريبه وحده بوحدة موحدا بوحدة أحدا ووحيدا في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا وملجانا ونورنا وكريمنا ورحيمنا وطبيبنا وأشرفنا وسيدنا وسندنا ومقدومنا ومعصومنا وملجانا ومحبوبنا محمد الذي ملأ قلبه من جلالك وعينه من جمالك ولسانه من حمدك وأيده من قدرتك وجسده من كرمك ونفسه من لطفك وروحه من سرورك وتجلياتك ومقام محموده من سلامك وأمته من رحمتك فأصبح فريها مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم والسلطان الكريم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى جميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. کلمہ جو تو کرے وہ بات دے زبان دے جو دل میں اثر کرے. یہ لیلۃ المبارک، یہ لیلۃ البرات، یہ لیلۃ النور، یہ لیلۃ المحبت مبارک جگہ پر آ کر حصول برکت کے لیے جمع ہونے والے جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا انعام ہے، اس کا فضل ہے، اس کا لطف ہے، اس کی عطا ہے جو بیان کے باہر ہے کہ اس نے کرم کے دریا بہائے. حمید بن کرم نے اپنے محبوب کو اس رقع زیبا کے صدقے میں اللہ رب العزت نے ہمیں کئی انعام عطا فرمائے. ان انعامات میں ایک بہت ہی بڑا انعام آج کی یہ مبارک شب ہے. اللہ کا اس پر بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں یہ مبارک شب عطا فرمائی. اور
اور کروڑا درود و سلام ہو اس ذات پاک پر جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کائنات کو بنایا، جنت کو سجایا اور ہم سب کو اپنی حبیب کی خاطر ان کی امت میں بنایا۔ درود و سلام ہو ان کی آل و اولاد پر، ان کے اصحاب پر، ان کی امت کے جملہ اولیاء اللہ، شہداء، علماء، صالحین پر، جملہ مومنین مومنات پر، مسلمین مسلمان پر، رب کی شان کے مطابق۔ ویسے تو اکثر کلام اس مسجد کے نام کی تاثیر سے ہوتا ہے۔ یہ مسجد جو ہے مسجد اذن ہے، کسی بھی شخص کے نام سے یا بزرگ کے نام سے یہ مسجد بنائی گئی ہو، در حقیقت خضر نام ہے اللہ کی وہ ایک نیک بندے کا جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رئیس الابدال حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، اکثر تو انہی کے نور سے بات ہوتی ہے۔ میں اس کی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک علم ہے شریعت کا، وہی کے ذریعے نازل ہونے والا علم جو علم حجت ہوتا ہے، ایک علم ہے جو اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہ ڈائریکٹ اولیاء کے دلوں میں ڈالتا ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم لدنی ہے کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا علم لدنی ایک راز ہے اللہ اور اولیاء اللہ کے درمیان، اس میں تیسرے کو دخل ہے، اور چاہے وہ ولی کسی زمانے کا، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، 14 صدی میں جتنے اولیاء گزرے ہیں، علم لدنی جس کو عطا کیا گیا وہ براہ راست اللہ کی جانب سے اپنے ولی کو عطا کیا گیا، اس میں تیسرے کا دخل نہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اللہ اور ولی کے درمیان یہ راز ہے، اس میں تیسرے کا دخل نہیں، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور مزید پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ علم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے کہ علم بھی اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اور حدیث میں فرمایا کہ یہ راز ہے اللہ اور اس کے اولیاء کے درمیان، اس میں تیسرے کا دخل نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ راز ہے اللہ جو مجھے عطا کرتا ہے پھر میں ولیوں کو عطا کرتا ہوں، اس میں 3 ذاتیں ہیں، یہ نہیں بتایا 2 نظام ہے، ایک ہے اللہ ایک ہے اولیاء۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، تو بولنا ضروری ہی نہیں سمجھا، عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اور یہ تو اولیاء اللہ کی بات ہے۔ تو یہ علم لدنی کا جو فیض بزرگوں سے ملتا ہے اس کے تعلق سے اکثر میں بیان کرتا ہوں، اگر اللہ کرم فرمائے تو اسی نور کے سائے میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ لیکن ایک بہت بڑا المیہ جو ابھی ابھر پڑا ہے، ہر طرح طوفان اٹھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ باتیں کرنا بھی بے انتہا ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سارے لوگ طرح طرح کے لباس میں آ کر اب یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی فلاں فلاں، لیکن ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے، جو غیر مقلد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں، اور حد تو یہ ہے کہ اس میں عبادت کرنے کو انہوں نے بدعت کہا اور گمراہی کہا۔ یہ بات ہم سب کو جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ ہم وہ باتیں تو ضرور سنتے ہیں جو ہمارے دل کو اچھی لگتی ہیں، ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہیں، اچھی باتیں ٹھیک ہے سنتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ضروری باتیں بھی سننا چاہیے، جب ضرورت آ جائے تو ضروری باتیں سننی چاہیے تاکہ عقیدے کی حفاظت ہو۔ اگر ہم نہیں سنیں گے تو ہم اپنی نسلوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔
اگر ہم کچھ نہیں بتائیں گے تو عقیدہ برباد ہو جائے گا، ایمان جانے کا ڈر ہے، اس کی ذمہ دار ہم بنیں گے۔ اللہ رب العزت کا یہ دین ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہر کلمہ گو مسلمان کی ہے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرقوں کے بارے میں تو بتا دیا، فرقے تو کئی ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، ایک ناجی فرقہ ہوگا، نجات پانے والا فرقہ ہوگا، اور 72 جہنمی ہوں گے، اور وہ نجات پانے والا فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے اصحاب کی سنت پر ہے۔ یہ تو مشہور حدیث ہے۔ اب الگ الگ فرقے الگ الگ بات کرتے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے؟ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ وہ بھی حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ روشنی نہیں لیتے، اندھیرا لیتے ہیں، ظلمات لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی روشنی میں بات پیش کی گئی۔ ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ ایک حدیث یاد رکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی عقیدہ تم لینا جو تواتر کے ساتھ ثابت ہو۔ تواتر جس عقیدے میں موجود ہو وہ عقیدہ درست ہوگا۔ کہیں پر چین کٹی ہوئی ہو، نیا ایجاد کردہ عقیدہ ہو تو وہ مت لینا، وہ گمراہی ہوگا۔ مسلم شریف کی حدیث میں بھی ہے کہ آخری دور میں لوگ آ کر تمہیں حدیث کی باتیں بتا کر گمراہ کریں گے، اور ایسی نئی نئی باتیں تم پہ پیش کریں گے جو تمہارے باپ دادا نے نہیں سنی تھی، تو ان سے بچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن بولی تھی۔ تو تواتر، اب میں آپ کو بتاؤں، ہم اہل سنت والجماعت کے پاس تواتر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تواتر کی سند موجود ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ موجود ہے۔ کیسے؟ جو عقیدہ علم و عرفان کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس علوم کے سردار رہے، تو ذخیرہ ان کے سینے میں جمع ہوا، شریعت کا، طریقت کا، حقیقت کا، معرفت کا تمام عقیدہ جمع کیا۔ تو جو عقیدہ سرکار سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا، وہی عقیدہ انہوں نے آگے چل کر حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا حسن البصری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی عقیدہ دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عقیدہ اپنے والد سے لیا، وہی عقیدہ انہوں نے امام زین العابدین کو دیا۔ جو عقیدہ امام زین العابدین نے اپنے والد سے لیا، وہی عقیدہ انہوں نے اپنے شہزادے حضرت سیدنا امام باقر کو دیا۔ امام باقر نے جو عقیدہ اپنے والد سے لیا، وہی عقیدہ انہوں نے اپنے شہزادے امام جعفر صادق کو دیا۔ جو عقیدہ امام جعفر صادق نے اپنے والد سے لیا، وہی عقیدہ انہوں نے اپنے شہزادے موسیٰ کاظم کو دیا۔ جو عقیدہ امام موسیٰ کاظم نے اپنے والد سے لیا، وہی عقیدہ انہوں نے اپنے شہزادے امام موسیٰ علی رضا کو دیا۔ جو عقیدہ امام موسیٰ علی رضا نے اپنے والد سے لیا، وہی عقیدہ انہوں نے اپنے شہزادے امام جواد التقی کو دیا۔ اور جو عقیدہ امام جواد نے اپنے والد سے لیا، وہی عقیدہ اپنے شہزادے امام ہادی التقی کو دیا۔ جو عقیدہ امام ہادی نے اپنے والد سے لیا، وہ عقیدہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن العسکری کو دیا۔ وہی عقیدہ معروف بن ترکی نے لیا، انہوں نے لے کر آگے حضرت سیدنا عبدالرحمن کو دیا۔ وہی عقیدہ انہوں نے لے کر امام جنید البغدادی کو دیا۔ انہوں نے وہ عقیدہ امام شبلی کو دیا۔ انہوں نے وہ عقیدہ حضرت مخدومی کو دیا۔ انہوں نے وہ عقیدہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ انہوں نے وہ عقیدہ حضرت عبد الرزاق کو دیا۔ انہوں نے وہ عقیدہ تواتر کے ساتھ مخدوم اشرف کو دیا۔ انہوں نے وہ عقیدہ چلتے چلتے بدر عالم بدر الدین کو دیا۔ انہوں نے نعمت اللہ قادری کو دیا۔ انہوں نے وہی عقیدہ حضرت سیدنا عارف اللہ شاہ کو دیا۔ انہوں نے وہ عقیدہ باقی باللہ شاہ کو دیا۔ انہوں نے وہ عقیدہ حضرت میرے مرشد کو دیا۔ میرے مرشد نے مجھے دیا، میرے تو جو عقیدے میں تواتر نہ ہو وہ عقیدہ باطل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس سلسلوں کی سند موجود ہے۔ یہ خود ایک دلیل ہے۔ اگر کوئی پوچھنے والا، کوئی بولنے والا، ضعیف کی رٹ لگانے والا
موضوع کی رٹ لگانے والا، بدعت کی رٹ لگانے والا آئے تو پوچھے کہ یہ عقیدہ تواتر کے ساتھ ثابت کر کے دکھا دے، وہ بالکل ثابت نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شعبان میں کوئی مخصوص عبادت کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے، حدیث شریف نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی لیے امام بخاری نے حدیث نہیں لی شعبان کے تعلق سے، امام مسلم نے حدیث نہیں۔ سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتا دوں، صحیح بخاری باب کتاب الصوم، جس میں امام بخاری نے رمضان شریف کے روزوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد میں شعبان کے روزوں کا تذکرہ فرمایا۔ راوی ہے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حدیث نمبر ہے 1971۔ وہ فرماتی ہے، یہی حدیث پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسائی شریف میں پھر مسلم شریف میں بھی روایت ہوئی ہے۔ حدیث کیا ہے کہ بولے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رمضان کے علاوہ جس ماہ میں سب سے زیادہ روزے رکھتے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک روایت میں تو ہے تو پورا مہینہ روزہ رکھتے شعبان کے مہینے، لیکن امت کے لیے کیا فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات ہیں۔ جو انسان پورے مہینے کے روزے رکھنے کی طلب کرتا ہو، خواہش رکھتا ہو، تو اس کے لیے چاہیے کہ کم سے کم 13، 14 اور 15 ہر ماہ کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے پورے ماہ کے روزے رکھنے کا ثواب دے گا۔ یہ روایت ہم سب جانتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے، اگر 13، 14 اور 15 اگر آپ رکھ نہ سکو تو پہلے کا روزہ، پہلی تاریخ کا روزہ، پھر 15 تاریخ کا روزہ اور پھر آخری تاریخ کا روزہ، یہ 3 روزے رکھ لو تب بھی یہی ثواب ہے۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات ہے پہلی تاریخ کا یا 13 تاریخ کا، آخری تاریخ کا یا 14 تاریخ کا، لیکن دونوں روایت میں 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا آپ نے بتایا ہے، تو ثابت ہوا کہ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ویسے ہی افضل ہے۔ جب عام مہینوں میں 15 تاریخ کا روزہ رکھنا افضل ہے تو مجھے بتائیے آپ شعبان جیسے مبارک مہینے کی 15ویں تاریخ کا عالم کیا ہوگا؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں تاریخ سے کچھ نہیں ہوتا تو حدیثیں تو بڑی پڑی ہوئی ہیں، کبھی جگہ کی فضیلت بیان کی گئی، کبھی مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے نا۔ مکہ المکرمہ میں کوئی جا کر نماز پڑھے تو 1,00,000 نیکیاں، 1,00,000 سب نماز کا ثواب ہے۔ تو جگہ پر فضیلت آ گئی تو نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ آ گیا، دن پر فضیلت آ گیا تو اس میں روزہ رکھنا، اس میں عبادت کرنے سے بھی ثواب بڑھ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان کے 15ویں تاریخ کا روزہ بے انتہا افضل ہے۔ یہ حدیث کی کتاب سے ثابت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ روزہ رکھنا بدعت ہے، یہ عقل میں بات آتی نہیں، یہ ہم لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ ایک سازش ہے۔ آج میں کھول کر بات بتاتا ہوں، دل کھول کر بات بتاتا ہوں۔ بندہ 2 چیزوں سے ایمان کی حفاظت پاتا ہے، ایک رب العزت کی عبادت سے، دوسرے اللہ کی خاطر اللہ کے حبیب اور اللہ کے اولیاء کی محبت سے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جب تک انسان میں پائی جائے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، حفاظت سے رہتا ہے۔ تو یہودیوں کو سمجھ میں بات آ گئی کہ بولے نکالنا ہو یہ دونوں چیزیں نکالنی پڑیں۔ پہلے وار کیا محبتوں پر، طرح طرح کی باتیں بیان کی گئی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے تعلق سے، گستاخیاں کی گئی اولیاء اکرام کے تعلق سے، تاکہ دلوں میں ان کی محبتیں نکل جائیں، ان کی عظمت جو ہے وہ ہٹ جائے تو محبت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ کام تو انہوں نے کیا، اب آگے چل کر یہ بھی کام شروع کر دیا کہ اب بندوں کو عبادتوں سے بھی روکا جائے، عبادت سے روک دے تو بندہ اللہ کی قربت سے محروم ہو جائے گا، اللہ کی قربت سے محروم ہو جائے گا تو اس کے پاس رہے گا کیا؟ دنیا کا اندھیرا رہے گا۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ نوافل کے ذریعے
فرض کے ذریعے نہیں فرمایا، فرض تو پڑھنا ہی ہے، فرض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کی جب قربت حاصل کرتا ہے تو اللہ اس کے آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے. یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور وہ جو چاہتا ہے میں کرتا ہوں. یہ حدیث قدسی صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. یہی تو یہودی نصارہ نہیں چاہتے کہ بندہ اتنی قربت میں چلے جائے کہ اس کی آنکھ میں اللہ کا نور آ جائے. جب بندوں کی آنکھ میں حضور کی امت میں اللہ کا نور آ جائے، ان کے ہاتھوں میں اللہ کی قدرت کی طاقت آ جائے تو بآسانی یہ مریم ایک ہو سکتے ہیں، نیست و نابود ہو سکتے ہیں. وہ ان کو روکا جائے کسی طریقے سے، ان کے علماء کو خریدا جائے، خرید کر عقیدے تبدیل کیے جائے اور یہ عبادات کو روکا جائے تو بندے خود بخود ذلیل ہو جائیں. یہی ان کا مشن ہے، اس کے علاوہ کوئی مشن نہیں. ورنہ اللہ کی عبادت جب حضور نوافل کی تعریف فرما رہے ہیں، حضور نے یہ نہیں فرمایا نافل فلاں وقت میں پڑھو، فلاں جگہ میں پڑھو، فلاں نماز کے بعد ہی پڑھو، فلاں رات ہی میں پڑھو، ایسا کچھ نہیں فرمایا. کیوں؟ نفل جتنا تم چاہتے ہو، جتنا تمہارا ذوق ہو اتنا پڑھا کرو. تو کھلی چھوٹ دیتی، کیوں؟ جو بندہ جتنی بلندی چاہتا ہے اتنی نفل پڑھے. اور جب معمولی مہینے میں، عام مہینے میں عبادت کرتا ہے تو ثواب ہے، تو خاص مہینے میں تو خاص ثواب آتا ہے. یہی ان کے دلوں کو نہیں بھاتا. یہ بات آپ اپنوں میں بٹھانا. حدیث شریف ابن ماجہ حدیث شریف، یہ بھی بولا جاتا ہے کہ اس دن عید کا دن کیوں بولتے ہیں بھائی، حالانکہ عید تو نہیں ہے، شب برات تو عید کا دن نہیں ہے، پھر بھی مسلمان عید بولتے ہیں. اس میں میٹھا بناتے ہیں، اچھے کھانے پکاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. یہ تو صحابہ نے نہیں کیا، یہ بتاتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایمان والا ہی جواب دے گا. ابن ماجہ کی حدیث، راوی حضرت سیدنا علی المرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ. حدیث کا نمبر ہے 1388. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب شعبان کا مہینہ 14 تاریخ کا دن گزر جاتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے، 15ویں کی رات کا لمحہ شروع ہوتا ہے، تو اللہ پوری شان کے ساتھ عرش اعظم سے اتر کر میری امت کے لیے آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے. جس کا رب عرش سے اتر کر آسمانی دنیا پر آ جائے وہ بندہ عید نہ منائے تو کیا منائے؟ اس عید کی خاطر، رب کی خاطر اچھے کپڑے نہیں پہنے تو کیا پہنے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے تھے. فرمایا فضول خرچی مت کرو، فضول خرچ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس میں سے ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ لوگوں کی یہ عادت ہے، خواہش ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، کیا یہ بھی فضول خرچی ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. تو اپنے حسن و جمال کو وہ عرش سے اتار کر پہلے آسمان پر لاتا ہے، تو اس کے روبرو کھڑے ہونے کے لیے ہم بھی کیوں نہ اچھے لباس. تو یہ روایت ضعیف کیسے ہو گئی؟ اللہ کے حبیب نے کبھی منع کیا ہے کہ اچھے کپڑے نہ پہنو، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ منع کیا ہے؟ یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ بدعت کی کئی روایتیں شب برات کی صحیح روایتیں کئی ہیں. حضرت امام طبرانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شب برات کے تعلق سے روایت فرمایا ہے. بیہقی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے. اور احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمرو سے روایت فرمایا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گنجیدہ بیٹھے ہوئے تھے، امت کے غم میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی امت کو تحفہ بھیجا ہے. کیا تحفہ ہے؟
شعبان کی 15ویں رات کا تحفہ، لیلۃ المبارکہ کا تحفہ بھیجا ہے۔ اس میں اللہ بے حساب گنہگاروں کو بخش دے گا، بے حساب گنہگاروں کو بخش دے گا۔ جبرائیل امین فرما رہے ہیں یہ رات تحفہ ہے، اور حضور اسے اپنا رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں۔ حدیثوں میں بات آئی ہے اس کے لیے یہ تحفہ ہے، امت کے لیے نا، غیر امت کے لیے جس کے لیے یہ تحفہ نہیں۔ حسد اور جلن کی بیماریاں پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، کسی شخص کو تحفہ ملے اور آپ اس تحفے سے محروم کر دیے جائے، اگر دل میں بغض ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ تحفہ اسے بھی نصیب نہ ہو۔ تو امت محمدیہ کے عاشقوں کو، اہل سنت کو اللہ کی بارگاہ سے یہ جب تحفہ پیش کیا گیا، حاسدین منافقین کو رہا نہیں گیا، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ کسی طرح یہ تحفہ ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے، لہذا بدعت کے فتوے لگا۔ یہی کیا محدثین کا عمل یاد رکھیے، جملہ محدثین اس بات کو مانتے ہیں اگر کوئی حدیث ضعیف بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ فضائل اعمال کے تعلق سے آ رہی ہے، یعنی اللہ کی عبادات کے تعلق سے، تسبیح ذکر و اذکار کے تعلق سے آ رہی ہے، بھلے ہی ضعیف کیوں نہ ہو، اس کو لے لینا چاہیے کہ امام بخاری کا بھی عقیدہ ہے، امام مسلم کا بھی عقیدہ ہے، امام ترمذی کا بھی عقیدہ ہے، ابن ماجہ کا بھی عقیدہ ہے، ابی درداء کا بھی عقیدہ ہے، احمد بن حنبل کا بھی ہے، امام طبرانی کا بھی ہے، امام بہقی کا بھی ہے، امام نسائی کا بھی ہے۔ جملہ محدثین کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ نیا عقیدہ انہوں نے کہاں سے لیا ہے؟ سوال کیجئے ان سے بولنے والوں کو کہ یہ نیا عقیدہ کہاں سے آیا؟ رب کی عبادت کرنے میں بدعت ڈھونڈنا، بدعت وہ چیز ہے جو سنت سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، جس کو حضور اور صحابہ نے نہیں کیا۔ کیا عبادات رات بھر قیام کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے؟ نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، رات بھر نماز پڑھنا حضور کی سنت سے ثابت ہے، تو رات میں کھڑے ہو کر کسی مخصوص رات میں عبادت کرنا بدعت کیسے ہوگی؟ اپنی بات تو چھوڑو، تو ہمارے محدثین کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے اولیاء کی بات نہیں سمجھ میں آتی، کوئی بات نہیں۔ جس کو تم نے شیخ الاسلام کہا، تم نے کہا نا شیخ الاسلام، کس کو؟ علامہ ابن تیمیہ کو، جو غیر مخلدین کے امام ہیں، پورے سعودیت میں ان کو مانتا ہے، ہر غیر مخلد ان کی واہ کرتا ہے، اور ہر غیر مخلد ان کو شیخ الاسلام یعنی اسلام کا ٹیچر کہتا ہے۔ وہ اپنے فتوے کی کتاب میں لکھتے ہیں، فتاوی ابن تیمیہ، صفحہ پیج نمبر 132 132، جلد 2 والیوم 2، اس میں لکھتے ہیں کہ میرا فتویٰ شب برات کے تعلق سے یہ ہے کہ اس میں حدیث سے، حضور کی سنت سے، صحابہ کی سنت سے، ائمہ محدثین کی سنت سے اس کی فضیلت اور اس میں عبادت کرنا ثابت ہے۔ ہماری نہیں تو کم سے کم اپنی امام کی تو بات مان لو۔ کیسے لوگ ہیں، نہ اپنے کی مانتے ہیں نہ غیر کی مانتے ہیں، تو پھر کس کی مانتے ہیں؟ تو یہ تو تھوڑی حدیث تھی آپ کو جانکاری دینے کے لیے کہ سیاست دار حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ ترمذی شریف میں تو باب ہے، پورا چیپٹر ہے۔ احمد بن حنبل رضی اللہ، جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 صحیح حدیثیں روایت فرمائی ہیں شب برات کی تعلق سے۔ حدیثیں تو بہت ہیں۔ اب یہ بات تو مجھے بتانی تھی، میں نے بتا دی۔ ایک اور بات تھا، وہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ لیلۃ المبارکہ جو ہے اور لیلۃ القدر ایک ہی ہے، کیونکہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک میں نے اس کو، یعنی قرآن ایک جگہ فرمایا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، پھر ایک جگہ فرمایا اس کو میں نے لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا، تو ایک ہی رات ہے۔ انہوں نے فرمایا ایک ہی رات ہے۔ بولے اللہ نے کہا کہ ایک ہی رات ہے، اللہ کے حبیب نے کہا کہ ایک ہی رات ہے۔ پوچھنا ہو تو ان سے پوچھنا جس کو سند ملی ہو قرآن کی تفسیر کرنے کی۔
اب میں سند کوئی ایسی ویسی سند نہیں بیان کر رہا ہوں. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ جلیلۃ القدر محدث اور تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، جن کی روایتوں سے مسلم شریف، بخاری شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف بھری پڑی، ان کی روایت حاصل. اب انہوں نے علم کہاں سے لیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے تعلق سے حضور کیا فرماتے ہیں؟ میری امت کے مفسرین کے یہ سردار ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے جتنے مفسرین ہیں ان کے سردار ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قرآن سمجھنا ہو، سب سے اعلیٰ درجے کا کلام سمجھنا ہو تو وہ ابن عباس سے سمجھنا پڑے گا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو وہی بات تو سکھائی ہوگی نا جو انہوں نے سمجھی ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے سکھایا تو شاگرد کچھ اور بول رہا ہے. تو ان کے شاگرد نے یہ لیلۃ المبارکہ کے تعلق سے کہا کہ یہ 15ویں شعبان کا تذکرہ ہے. یا قرآن سے بھی ثابت ہے کہ یہ رات لیلۃ المبارکہ ہے، شعبان کی رات ہے. یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نزول قرآن 3 مرتبہ ہوا ہے، 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نزول قرآن ہوا ہے. ایک قرآن کا نزول لوح محفوظ میں ہوا ہے اور وہ ایک رات میں ہوا ہے. پھر قرآن کا نزول لوح محفوظ سے بیت العزت پر، یعنی پہلے آسمان میں ایک ایسی بابرکت جگہ ہے جس کو بیت العزت کہتے ہیں، وہاں پر اس کا نزول ہوا ہے. یہ دوسرا نزول ہے، یہ بھی ایک رات میں ہوا ہے. اس کے بعد تیسرا نزول 23 سالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی دن میں کبھی رات میں ہوا ہے. 3 مرتبہ اس کا ذکر ہوا ہے. تیسرے مرتبہ کا ذکر اللہ نہیں فرمایا کیونکہ کوئی مہینہ اس سے محروم نہیں ہے، نزول سے محروم نہیں ہے. ہر دن میں نزول، رات میں دن میں نزول ہوا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نہیں بولا، لیکن 2 مخصوص راتیں ایسی ہیں جس میں پورا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہوا. تو دونوں راتوں کا تذکرہ کرنا ضروری تھا، اس لیے اللہ نے 1 مرتبہ لیلۃ القدر کا تذکرہ فرمایا، 1 مرتبہ لیلۃ المبارک کا تذکرہ فرمایا. تو یہ 2 راتیں. اب میرے پیارے امام صاحب انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی. آغاز انہوں نے کہا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. آپ جانتے بھی ہیں یہ مہینہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے؟ کس وجہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے؟ قربان جاؤ سنیو، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی ہے. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے؟ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں جس مہینے جس وقت یہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی، ہم نے رخ زیبا کو دیکھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرم سے اتنا شرما گئے آپ کا چہرے اقدس انار کی دانوں کے رنگ کے مانند ہو گئے. یہ محبت کا مہینہ ہے، اسی لیے میں نے کہا یہ محبت کا مہینہ ہے، سلامتی کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، قربت کا مہینہ ہے. تو لہٰذا کیا کیا جائے اس رات میں، اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، کثرت سے درود شریف پڑھا جائے. روایت بتاؤں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شعبان کے مہینے میں کسی بھی رات میں 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے اس کی شفاعت قیامت کے دن مجھ پر واجب ہے. تو اس سے بڑھ کر مبارک رات کون سی ہو سکتی ہے درود شریف پڑھنے کے لیے؟ اللہ کثرت سے درود شریف پڑھو. درود شریف کیا ہے؟ درود و سلام کیا ہے؟ اس کے بڑے راز ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کہنا بڑا آسان ہے زبان سے، اس میں راز کیا ہے یہ سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے. اس میں ہوتا کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اے اللہ درود نازل فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں تم درود و سلام بھیجو.
ہم کہتے ہیں اللہ درود و سلام نازل فرما. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو. تو اس کے جواب میں ہمیں درود بھیجنا چاہیے تھا. ہم کہتے ہیں اے اللہ تو درود بھیج نبی پر. وہ کہہ رہا ہے تم نبی پر بھیجو. تم کہہ رہے ہو تو بھیج. وہ کہہ رہا ہے تم بھیجو. تم کہہ رہے ہو تو بھیج. اسی میں تو پورا راز چھپا ہوا ہے. راز یہ ہے اللہ تو نے حکم تو دے دیا درود بھیجنے کا. ہم بھیجنے کے لائق نہیں, ہم بھیج نہیں سکتے. تو بھیجتا رہتا ہے, ہماری جانب سے بھی تو ہی بھیج. ہم کیوں نہیں بھیج سکتے؟ ایسا کیا کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھیج سکتے؟ تعریف اللہ کی بیان کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ نے کہا نماز پڑھو, اللہ کی خاطر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. روزہ رکھنے کا حکم ہوا, ہم روزہ رکھ لیتے ہیں. زکات حج کا حکم ہوا, ہم سب کر لیتے ہیں. یہ کیا حکم ہے کہ درود بھیجنے کی بات آئی تو ہم بھیج نہیں سکتے؟ راز کی بات یہ ہے کہ بولے درود کے معنی قریب ہونے یا قریب کرنے کے. درود کے اصل معنی قریب کرنے کے یا قریب ہونے کے ہیں. اس کی دلیل قرآن شریف میں موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے واقعے میں ارشاد فرمایا کہ پھر وہ قریب ہوا. اب اس کی تفسیر حدیث میں آتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب حضور عرش پہ جانے لگے تو اللہ نے کہا رکو محمد, اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے. صلاۃ کے معنی نماز کے لیے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی کی نماز پڑھتا ہو استغفر اللہ. تو اللہ صلاۃ کے معنی درود کے, صلاۃ کے معنی درود کے. رکو محمد, اللہ صلاۃ پڑھ رہا ہے. میں یہاں پر آپ سے پوچھوں, آپ میرے گھر چل کے آ رہے ہو, دور ہی سے میں نے آپ کو دیکھ لیا, آپ میرے قریب ہو رہے ہو اور میں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں, السلام علیکہ یا حبیبی یا رقیبی یا ولی کہہ رہا ہوں. کیا میں ایسا کہوں گا کہ رک جاؤ میں سلام کرنا, مجھے سلام کہنا ہے آپ سے؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اللہ اگر سلامتی نازل فرما رہا ہے, درود نازل فرما رہا ہے, تو روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پتہ چل گیا اللہ فرما رہا ہے رکو محمد, اب اللہ قریب ہو رہا ہے. درود کے پڑھنے کے معنی قریب ہونے کے ہیں. اب یہاں سنت الہی ہے کہ اللہ حضور کے قریب ہوتا ہے, حضور اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اس میں تیسرے کا دخل اپنی خودی سے ہو نہیں سکتا. ہم خود چاہ کر اللہ کے حبیب کے قریب نہیں ہو سکتے تو اپنی مجبوری لاچاری کا اظہار کے کہتے اے اللہ تو نے قریب ہونے کا حکم دیا, ہماری اتنی ذات نہیں, حیثیت نہیں, اب کچھ سے التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے حبیب سے قریب کر دے. تو یہ وہ رات ہے جو قریب کرتی ہے, یہ قریب کرتی ہے, یہ مبارک رات ہے. میں باطن معنوں کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے تم سے کم اگر وہ میں تذکرہ چھیڑ دوں تو مجھے 3 منٹ کی ضرورت پڑے گی, ورنہ کچھ غلط ہو جائے گا. اس لیے میں وہ چھیڑ نہیں رہا. باتیں کرنا مقصود نہیں ہے, کچھ باتیں بیان کر کے آپ کی اصلاح کرنا اور اس سے ہدایت نصیب ہو جانا یہ مقصود ہے. یہ معمولی رات نہیں, یہ کتنی عظیم رات ہے کہ حدیث شریف سے سن لیجیے. ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ مسیح روح اللہ رضی اللہ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ کہیں پر جا رہے ہیں تو انہوں نے ایک سفید گول پتھر دیکھا, گنبد کے معنی ایک سفید پتھر دیکھا. تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام پتھر کے قریب ہوئے اور اس پتھر کو غور سے دیکھنے لگے. تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا ہاں میں جاننا چاہتا ہوں. تو آپ نے اس پتھر پہ ایک مار مارا ہے. حضرت جبرائیل امین مرا اس پتھر پہ, تو پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا. دیکھا کیا کہ ایک عابد انسان, عبادت کرنے والا انسان اس پتھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کے بغل میں ایک نہر جاری ہے اور ایک کھجور کی ٹہنی ہے, انگور کی ٹہنی ہے جس میں انگور لگے ہوئے ہیں اور پانی بہ رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ کون ہو, یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا میں اللہ کا بندہ ہوں, یہاں کئی ہزار سال عبادت میں ہوں. جب بھوک لگتی ہے تو یہ پھل کھا لیتا ہوں, جب پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہوں اور پھر اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہوں. اور یہ میرا کام تو ہزاروں سال سے چل رہا ہے, ایک روایت کے مطابق 36,000 سال سے چل رہا ہے.
تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل امین سے، اے جبرائیل اس سے بڑھ کر بھی کسی عابد کی فضیلت ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کوئی عابد ہے؟ فرمایا یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کے بعد اللہ کے محبوب کی امت آنے والی ہے، عظیم امت ہے، اور وہ عظیم امت کو اللہ کی بارگاہ سے ایک عظیم تحفہ ملے گا۔ وہ تحفہ لیلۃ البرات، لیلۃ المبارکہ کا ہوگا۔ وہ ایک ایسی رات ہے جس میں حضور کا امتی 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو ان سے زیادہ فضیلت ہے۔ یہ وہ رات ہے، عقل مند کو اشارہ کافی، عقل مند کو اشارہ کافی۔ شعبان میں ہے کیا؟ شعبان میں تو بہت کچھ ہے، راز کی بات تو راز میں رکھی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حیدر السمدانی، جامع الاسرار المعانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث السمدانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، معشوق رحمانی، اسرار قرآنی، کامل انسانی، شیخ لاسانی، مرشد عرفان و نورانی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، بنیت الطالبین میں ہم کا سراس کرتے ہیں۔ شعبان میں کیا ہے؟ شعبان کی شین میں شرف اللہ نے رکھا، شرف رکھا۔ شعبان کی عین میں اللہ نے علوم اور بلندی رکھی ہے۔ شعبان کے بے میں اللہ نے بر اور نیکی رکھی ہے۔ شعبان کے الف میں اللہ نے الفت رکھی ہے، اور شعبان کے نور میں اللہ نے نور رکھا ہے۔ یہ بات کہہ کر ہم خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے، اور یہ اللہ نے اس بات کو پا لیا۔ کیا پا لیا؟ اللہ کی بارگاہ کا شرف حاصل کرنا ہو تو شعبان ہی ہے، علم کے لیے سینہ کھولنا ہو تو وہ شعبان ہی ہے، نیکی اپنے نامہ اعمال میں لکھوانا چاہتے ہو تو شعبان ہی ہے، الفت اللہ اور کے رسول کی دل میں پیدا کرنا چاہتے ہو تو شعبان ہی ہے، اور نور آنکھوں میں، دل میں، جسم میں، زندگی میں، قبر میں، آخرت میں، میدان میں، پلزلات میں نور پانا چاہتے ہو تو شعبان ہی ہے۔ کیوں؟ 2 راز ہیں، میں نے ایک راز کھول دیا، عبد القادر جیلانی نے ایک راز کھول دیا، یہ 5 چیزیں اس میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود و سلام کی آیت نازل کر کر محمد کے رب نے بھی راز کھول دیا کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شرف دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ دوسرے مہینوں میں کوشش کرتا ہو متقی ہونے کی، کچھ دن عبادت کرتا ہو، پھر شیطان اگر حاوی ہو جاتا ہو، اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہو، دوسرے مہینوں میں علم کے پیچھے جاتا ہو، پھر شیطان غالب آ کر وہ بھٹک جاتا ہو، جو بھی معاملہ ہو، اس مہینے میں کوشش کر کے دیکھو شیطان حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اس ماہ میں کوشش کر کے دیکھے، جو اللہ کی بارگاہ میں شرف حاصل کرنا چاہتا ہے اس ماہ میں کر کے دیکھ لے، جو بندہ اپنے دل میں نفاق مٹا کر الفت لانا چاہتا ہو اس مہینے میں دیکھ لے، اور جو بندہ نور چاہتا ہو اس مہینے میں کوشش کر کے دیکھ لے، اس کو خود بخود راز معلوم ہو جائے گا۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، یہ خاص رات ہے۔ محدثین ائمہ نے فرمایا بعض لوگوں کو چھوڑ کر سب کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن آگے فرمایا اگر وہ بعض بھی جو بھی ہو، زانی ہو، وہ شرابی ہو، جو بھی ہو، وہ بعض بھی اگر سچی توبہ اس میں کر لے تو ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ رات ہے ہمیں تیار کرنے کے لیے آتی ہے۔ درود و سلام کثرت سے اگر آپ پڑھیں گے، کثرت سے پڑھیں گے اور اللہ کی قربت پالیں گے تو رمضان کا مہینہ آئے گا، اور اللہ کی قربت پالیں گے تو آپ کو اللہ کا کلام سمجھ میں آنے لگ جائے گا۔ قربت کے بغیر کلام سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ نے انسان کو اور جنت کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے سوا کسی اور چیز کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہم سب عبادت کے لیے ہی بنے ہیں، اور عابد بننے کے لیے یاد رکھیے عارف بننا ضروری ہے، ورنہ عبادت ہوگی، عارف
عارف کہتے ہیں پہچان رکھنے والے. جو عارف نہیں ہو سکتا اس کی عبادت کامل تبھی ہوگی جب عارف. تو عابد بننا ہو تو عارف, اور عارف اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ مخرب نہ بن جائے, خریب نہ ہو جائے. اور مخرب اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ مجاہد نہ بن جائے. اور مجاہد اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ طالب بن جائے. طالب اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ راغب بن جائے. اور راغب اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ ذاکر بن جائے. ذاکر اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ تاریخ دنیا بن جائے. اور وہ تاریخ دنیا اس وقت تک بن نہیں سکتا جب تک کہ وہ عالم بن جائے. تو عالم سے بات شروع, علم سے بات شروع ہوتی ہے. اور ہم نے کیا سمجھ لیا کہ کچھ علماء دنیا میں موجود ہیں, وہ پورا کام کر لیں گے, ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے مسلم شریف میں اللہ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے, محض کچھ لوگوں کے لیے نہیں. اگر ہم یہ حاصل نہیں کریں گے تو ہماری پہچان نہیں ہو سکتی, ہماری عبادت مکمل نہیں ہو سکتی, ہمارا ایمان جانے کا ڈر ہے. علم تھوڑا تھوڑا ضرور حاصل کریں. اب یاد رکھیں جتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی وہ کس ذات کے تعلق سے, کس ذات کے صدقے سے ہمیں عطا ہوئی. یاد کرو ترمذی شریف کی حدیث ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, باب 39 ہے, حدیث نمبر 739. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں 15 شب کا میں کی رات تھی, میری آنکھ کھلی تو دیکھا میں نے حبیب کو بستر پر نہیں پایا. پھر میں ڈھونڈتے جنت البقیع تک جا پہنچی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کا چہرہ اقدس آسمان کی طرف ہے, اور آپ رات کے آخری حصے میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے امتیوں کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سونا چھوڑ ہر لمحہ امت کے لیے رونا ہی رونا. پیارے حبیب, ارے اتنی حسین و جمیل, ان کی آنکھیں اتنی نازک اور پیاری. ہم روتے ہیں تو ہماری آنکھوں میں حلقے پڑ جاتی ہیں, ہماری آنکھیں بدصورت ہو جاتی ہیں. تو آنکھوں کا رونا آنکھوں کو دکھ پہنچاتا ہے, آنکھوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. وہ پیاری آنکھیں جو دیدار کے لیے بنی گئی تھی اس کو ہم نے رونا, ان آنکھوں کو ہم نے رلایا. صحابہ نے نہیں رلایا, ابو بکر نے نہیں رلایا. ابو بکر نے تو ٹھنڈک پہنچائی. روتے اللہ کے حبیب ہمارے لیے تھے, ہمارے ارمان کو دیکھ کر اللہ کرتے تھے. ذرا غور کرو, ہم نے اللہ کے حبیب کو رلایا, ہم سب نے رلایا ہے. ہمیں پچھتاوا نہیں ہوتا, ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ کسی طرح سے آج میں اللہ کے حبیب کو ٹھنڈک پہنچے, خوشی پہنچ جائے. حبیب کو ٹھنڈک پہنچے گی جب تم خود محفوظ ہو جاؤ گے. حبیب تو کچھ نہیں طلب کرتے, نہ مال طلب کرتے ہیں نہ کچھ طلب کرتے ہیں. حبیب تو ہماری مغفرت طلب کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں, ہم خدا میں جانا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں چاہتے. کتنا اور تکلیف دینا ہم نے سوچ رکھا ہے. ہم نعرے تو ضرور لگاتے ہیں, میلاد تو منا لیتے ہیں, سال میں ایک مرتبہ 11ویں شریف تو کر لیتے ہیں, باقی ہم مہینوں میں کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہے, نماز کا نہ پڑھنا حضور کے لیے چبن ہے. یاد رکھو جو سنی نماز نہ پڑھتا ہو وہ حضور کی تکلیف کا باعث بن رہا ہے, اور جو سنی نماز پڑھتا ہو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک دینے کا باعث بن رہا ہے. تو سوچ لو نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے, حضور کے چہرے اقدس پر مسکراہٹ لانا ہے یا غم لانا ہے. بہت رونا چکے, بہت رونا چکے. وہ نازک ذات جو معصوم تر ہو, جس کو گناہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, گناہ کرنا نہیں معلوم, بس اتنا معلوم ہے کہ امتیوں کو دعا دے, ان کے لیے نعمتیں اللہ کی بارگاہ سے لوٹ کر ان کو عطا کرے, جو ہر لمحہ اس کام میں لگے ہوئے تھے. ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ رات اللہ نے وہ حبیب کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. ہمارے چہرے دیکھ کر نہیں, ظاہر میں گورے جانے جیسے نہیں ہو, دل میں چاہو کہ ہم جانے دل کیسے بن چکے ہیں. درود و سلام پڑھنے والا مہینہ, درود و سلام اس لیے پڑھو
فرمایا کلام پاک میں کہ آپ کی ذات ہے جو نفس کا تزکیہ اور دلوں کا تصفیہ کرتی ہے. میں نے اب کوئی کوشش تو کی نہیں, اب آپ کرم فرما دیجئے, نظر کرم فرما دیجئے. اس لیے درود و سلام پڑھتا ہوں اس نیت سے. اس مہینے میں 15 دن رہ گئے ہیں, کثرت سے درود و سلام پڑھ کے دیکھو, انشاءاللہ وہ عنایت ضرور فرما دیجئے. نماز کی پابندی کیجئے, قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالیں, قرآن پڑھیں, ایک دوسرے کو نیکی کے لیے بلائیں, برائی کے لیے نہ بلائیں. دیکھا جاتا ہے کوئی بندہ نیک کام میں بھی ہوتا ہے, اسے کھینچ کر کوئی سنیما ہال لے جا رہا ہے, کوئی کسی مال پہ لے جا رہا ہے, کوئی کہیں لے جا رہا ہے. کب وہ موقع آئے گا, کب وہ موقع آئے گا کہ کوئی سنی بھی دوسرے سنی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لائے, اس حبیب کی خاطر کب آئے گا وہ موقع؟ کیا ہم اتنے بزی ہیں, کیا ایسے سنی ہے کہ حضور کو تکلیف دینے والے؟ وہ سنی کو دیکھو جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں, دیکھو کتنا صبر کا عالم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا حضور سے ابو بکر صدیق کے بارے میں, اے محبوب ابو بکر کو شدت کا 10 سال سے دانت میں درد ہے, 10 سال سے درد ہے. حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے, اے ابو بکر تم نے بولا کیوں نہیں؟ دانت کا درد بڑا شدید ہوتا ہے, سر کا درد کوئی کنٹرول کر سکتا ہے, پیٹ کا درد کوئی کنٹرول کر سکتا ہے, دانت کا درد بڑا شدید ہوتا ہے. ایک دن ایک رات کا نہیں, پورے 10 سال سے. اور اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اس بات کی کہ ابو بکر کو شدید 10 سال سے دانت کا درد ہے. تو ابو بکر فرماتے تھے یا رسول اللہ میں کیوں کر یہ بات پیش کروں کہ مجھے درد ہے, یہ تو اللہ کی شکایت ہوئی تھی. آپ کا امتی اللہ کی شکایت کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اللہ کی شکایت کیسے کر سکتے ہیں؟ الٹا یہ ہو گیا کہ گناہ نہیں کر پاتے تو اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں کہ تمہیں بھی گناہ کا موقع نہیں دیا. یہ شکایت ہے, سنی ایسے ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں اللہ کا خوف کرو, وہ رسول کی ذات ہے جو اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا رہی ہے. فقط واحد اللہ کی عزت کی قسم وہ محمد ہے جو عذاب سے بچا رہے ہیں. اگر یہ رشتہ کہیں ٹوٹ جائے تو عذاب آ جائے گا, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب آ جائے. حضور کے دائی ہو جاؤ, حضور کے پکے امتی ہو جاؤ. باتیں تو پوری رات بیان ہو سکتی ہے, بات کرنے سے نہیں عمل کرنے سے بات شروع ہوتی ہے. ہم تو دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ وہ بدعتی ہیں, وہ مشرک ہیں, وہ خارجی ہیں, وہ بے ایمان ہیں, وہ فلاں ہیں, وہ فلاں ہیں. وہ فلاں ہونے کے باوجود بھی شریعت پر عمل کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس ایمان ہونے کے باوجود کیوں شریعت پر عمل نہیں کرتے؟ سوال کیجیے. سنی کی پہچان کیا بن گئی ہے؟ جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہو وہ سنی ہے, جو پینٹ شرٹ پہنتا ہو وہ سنی ہے, ٹخنوں کے نیچے جس کی پہچان نہیں جاتی وہ سنی ہے, اور اس کے اوپر آ جائے وہ ہے. یہی سن پہچان ہے سنی ہوگی. میں پوچھتا ہوں کیا کیا ہے سنت کو اپنا لے؟ میں نے دیکھا ہے 60 سال بھی ہو جاتے ہیں, چہرہ اور داڑھی نہیں ہوتی ہے. کس کو آپ اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ داڑھی نہ رکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک کے شہزادے, انہوں نے فرمایا جس کی داڑھی چھوٹی ہو اس کو اذان دینے کے لیے مت دو, اس کو امامت کے مصلی پر نہ کھڑا, اس کی کوئی بات تسلیم نہ کرو, وہ ایسا شخص فاسق ہے. داڑھی چھوٹی رکھنے والا ہو, داڑھی نہ رکھنے والا کیا ہے؟ کیوں ہم داڑھی نہیں رکھتے ہیں؟ حضور کی سنت ہے, حضور کی سنت کو چھوڑ دیا. ہم تو کیا سمجھیں سنت کی ہے کیا؟ محبت ہے کیا؟ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا پتو بن جاتا ہے, اس کی کاپی بن جاتا ہے, اس کے قریب رہتا ہے. نعرے لگانا بڑی اچھی بات ہے لیکن صرف نعرہ ہی مانا نہیں ہے. میلاد کا جلسہ منانا بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر وہ میلاد کا مہینہ, میلاد کا جلسہ اپنی نفسانیت کے اظہار کے لیے, اس کے لیے کہ دوسروں کو بتائیں کہ میں کتنا کر سکتا ہوں, یہ نیت سے کریں گے تو منانا سب بیکار ہے. حضور کی محبت میں منانا ہے تو قابل قبول ہے, اور دلیل یہ ہے کہ وہ میلاد کا جلسہ منانے کے بعد پورا مہینہ حضور کی یاد میں گزارنا چاہیے. وہ نبی جو ایک لمحے کے لیے اپنے امتی کو نہ بھولے ہو, ایک لمحے کے لیے. ارے معراج کا وقت آتا ہے, اللہ کو بلاتا ہے, جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کیا اللہ میری امت کو حفاظت میں رکھے گا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں؟ اس وقت تک نہیں جاتے. ارے ترمذی شریف کی حدیث ہے, آخری وقت ہے اللہ کے حبیب کا. حضرت اسرائیل تشریف لا چکے تھے اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں, اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو چلیں, نہیں تو آپ کو اختیار ہے دنیا میں رہ سکتے ہیں. تو اس پر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے جبرائیل
मोहम्मद को अकेला छोड़ देगा? जिब्रील पूछा, अल्लाह ने वादा कर दिया, या हबीब आपने पर्दा फरमाने के बाद आपकी उम्मत को अल्लाह अकेला नहीं छोड़ेगा। तो फरमाते हैं, ए जिब्रील मेरी आंखें ठंडी हो गई। किस बात पर ठंडी हो गई? कि अल्लाह मेरी उम्मत को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो छोड़ना नहीं चाहते, हम छोड़ रहे हैं, हम उसके दामन को छोड़ रहे हैं। अल्लाह के बंदों गौर करो, आज हमें क्या करना है? तौबा करें, सच्ची तौबा करें और पूरी रात हुजूर पर दरूद और सलाम, पूरी रात। पहले हुजूर के हम लोग जो है सगे तो बन जाएं, वफादार तो बन जाएं, तब जाकर हमारी नमाजें और तिलावत कबूल होगी। हुजूर के सगे नहीं तो तिलावत करने वाले तो दुनिया में बहुत है, नमाजें पढ़ने वाले भी बहुत हैं, फर्ज तो फर्ज है बढ़ा कर पहले हुजूर के सगे बन जाए। खुदा की कसम मैंने बस इतना समझा और मैंने जो कुछ पाया दरूद और सलाम पढ़ने की बरकत से, तो कसरत से दरूद और सलाम पढ़े, इबादत करें और माहौल को बदलें और जो फितने बढ़ रहे हैं उसको दबाने की कोशिश करें और अपने इल्म में इजाफा फरमाएं, एक दूसरे के लिए रहम करें, एक दूसरे को माफ फरमाएं, एक दूसरे की मदद फरमाएं। अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाएगा। बहुत कम वक्त रह गया है हमारी जिंदगियों का, पता नहीं कब मौत आने वाली है, वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है। अभी पिछले शाबान का ही मुझे ख्याल अभी मिटा भी नहीं था कि दूसरा शाबान आ गया है, पता नहीं हमारी मौत कब लिखी हुई है। आज हो रहा है जिस दिन लोगों की मौत भी लिख दी जाती है, फरिश्तों को बता दिया जाता है कि इसकी रूह इस साल कब्ज़ करना है, तो पता नहीं यहाँ जितने बैठे हुए हैं कितनों की मौत लिख दी गई है। मौत से डरने वाले, मौत का डर ही मुर्दा दिल की अदालत है। जिंदा दिल तो मौत को तलब करता है, जिंदा दिल मौत को तलब करता है क्योंकि अल्लाह से मिलना होता है। अरे कहने वाले ने कहा, सुनते हैं कि वो अब्र में तशरीफ लाते हैं, ये सुनने के बाद भी हम यहाँ से नहीं जाते। ये मोहब्बत की बात है कि खबर में हुजूर का दीदार हो जाएगा, अल्लाह से बंदा मिल जाएगा, इससे बड़ी कोई सुकून वाली बात नहीं है। मुर्दा दिल नहीं चाहता है वो मरे, मुर्दा दिल तो जिंदगी चाहता है। अल्लाह के बंदो वो घड़ी आने से पहले अल्लाह की बारगाह से तौबा की दौलत लूट लो, मग़फ़िरत, मारिफ़त, अल्लाह की विलायत सब लूट लो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। और ये आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जितने चेहरों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अक्सर यहाँ पर बैठने वाले तो 30 और 40 साल की उम्र वाले मौजूद हैं। गौसे पाक के नारे लगाने वालों, आज अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बात गौर से सुनो। जिस बंदे की अच्छाई बुराई पर 40 साल होने पर भी हावी नहीं हुई, वो जहन्नम में जाने की तैयारी है। जिसकी अच्छाई बुराई पर हावी ना हुई 40 साल तक, वो 40 साल की उम्र तक पहुंच गया और उसकी बुराई उसकी अच्छाई पर हावी रही, यानी उसकी बुराइयां नेकियों से ज्यादा रही, तो ऐसा बंदा जहन्नम में जाने की तैयारी कर ले। गौस के नारे लगाने वालों, गौस के सच्चे मुरीद किसको कहते हैं? नारेबाजी सुन्नियत नहीं है। नारेबाजी से नारा लगाओ या ना लगाओ ईमान की दलील नहीं है। हुजूर की सच्ची मोहब्बत, हुजूर को याद कर कर रोना, हुजूर को खुश करने के लिए जरिए ढूंढना, ये ईमान की निशानी है। ये रहकर, ये कैफियत, ये जज्बात रहकर आप नारे लगाएंगे तो वो नारा लगाना भी इबादत है, वो नारा भी आपको सवाब देगा, वो नारा भी नजात का जरिया बनेगा, जबकि पक्की सच्ची हुजूर की मोहब्बत हो। अगर नहीं तो वो सब बेकार है। बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि वो रब्बे करीम रऊफ़ुर रहीम जिस हबीब के सदक़े में हमें ये मुबारक रात अता फरमाई, हमारे हाल पर रहम फरमाकर हमारे दिलों को अपनी खुदरत से साफ कर दे और अल्लाह अपनी खुदरत से हमारे दिलों को अपने और अपने हबीब की तरफ जज्ब कर ले। हमें अपने हबीब की दीवानगी और जुनून की हद तक मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के मैल, दुनिया की मोहब्बत को हमारे दिलों से निकाल दे, अल्लाह की मोहब्बत अता फरमा दे, हमें अच्छा बना दे, हमें पाकीज़ा बना दे। ऐ अल्लाह तो हमारे सीनों में अपनी मारिफत अता फरमा दे, अपनी मोहब्बत अता फरमा दे और इस्लाम के लिए हमारे सीनों को खोल दे और हमें अपने हबीब का सच्चा उम्मती बना दे। और जितने गुनाह हमने किए हैं तुझे मोहम्मद के चेहरे
تجھے راضی نہ کر لے پروردگار، اور تو ہم سے جب تک راضی نہ ہو جائے ہمیں اس وقت تک زندہ کر اے پاک پروردگار، اور سعادتوں پر ہمیں موت عطا فرما، ایمان کامل حیرت انگیز ایمان پر پاکیزہ والی اور آسانی والی موت ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب پر خصوصی کرم فرما دے۔ اللہ تجھے صدیق اکبر کا واسطہ، تجھے فاروق اعظم کا واسطہ، اللہ تجھے عثمان غنی کا واسطہ، شیر خدا کا واسطہ، وہ صحابہ کا واسطہ، تجھے تیرے اولیاء کا واسطہ، تیرے پاک بندوں کا واسطہ، یا اللہ حضور نے جتنی آنسو آئی ہم کو نکالوں کے لیے بھائی، یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے دل کے آنسوؤں کا واسطہ میں معاف فرما دے اور میں محفوظ فرما دے، آج کے بعد گناہوں سے محفوظ فرما دے، تاہم پرہیزگاری والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ ہم نے اپنی مثال کی طرح مثال کے مطابق مان لی ہے، اللہ تجھ سے امید کرتے ہیں کہ ہم ان کے سلطے میں تو نشان کے مطابق عطا فرمائیں، جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ اور فیض قبول فرما دے۔ اللہ مبارک وتعالی فی الشہر حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.